ایک حافظہ قرآن اور اللہ کا عذاب۔ ایک سیکھ دینے والی کہانی۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنے جیون میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی۔ وہ حافظہ قرآن تھی، یعنی اس نے پورا قرآن حفظ کیا تھا۔ اسے اس کے علم، عبادت اور نیک کردار کے لیے جانا جاتا تھا۔ لیکن کبھی کبھی انسان اپنی نیکی اور کامیابی پر گھمنڈ کر بیٹھتا ہے، اور یہی گھمنڈ اسے تباہی کی اور لے جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی ہی عورت کی ہے جو اپنی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ شروعات۔ نیک اور پاک سفر آمنہ، کالپنک نام، ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے ماں باپ نیک اور دھارمک تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو چھوٹی عمر سے ہی قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دیا۔ آمنہ نے 10 سال کی عمر میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ اس کے گاؤں میں لوگ اسے عزت اور محبت سے دیکھتے تھے۔ آمنہ اپنی عبادت اور اللہ سے قریبی کے لیے جانی جاتی تھی۔ ہر جمعہ کو وہ گاؤں کی عورتوں کو قرآن کی تعلیم دیتی اور انہیں نیک راستے پر چلنے کی نصیحت کرتی۔ گھمنڈ اور غلط فہمیاں جب آمنہ کی شہرت بڑھنے لگی تو اس کے دل میں گھمنڈ آنے لگا۔ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی نیکی اور علم کی وجہ سے وہ اللہ کے سب سے قریب ہے۔ یہ گھمنڈ دھیرے دھیرے اس کے کردار اور نیت کو بدلنے لگا۔ وہ لوگوں کو نصیحت تو کرتی، لیکن خود اپنے الفاظ پر عمل کرنا بھول گئی۔ اسے اپنے حافظہ ہونے کا اتنا گھمنڈ ہو گیا کہ وہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگی۔ انسان کا امتحان۔ ایک دن گاؤں میں ایک غریب عورت نے آمنہ سے مدد مانگی۔ وہ عورت بے حد پریشان تھی اور اپنے بچوں کے لیے کھانا مانگ رہی تھی، لیکن آمنہ نے اسے ڈانٹ دیا اور کہا، تمہاری غریبی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ اس غریب عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں اللہ سے دعا کروں گی کہ وہ تمہیں سمجھ دے اور تمہارے دل کا گھمنڈ توڑے۔ یہ بات سن کر آمنہ کو اور غصہ آ گیا۔ اس نے اس عورت کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اللہ کا عذاب۔ آمنہ کی اس حرکت نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ کچھ دنوں بعد آمنہ کے گھر میں عجیب گھٹنائیں ہونے لگیں۔ اس کے گھر کی برکت ختم ہونے لگی۔ اس کی صحت خراب ہونے لگی اور وہ ہر وقت بے چین اور پریشان رہنے لگی۔ ایک رات آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک ویرانے میں کھڑی ہے۔ اس کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اور وہ مدد کے لیے چلا رہی ہے۔ تبھی ایک آواز آئی، یہ گھمنڈ اور دوسروں کو چھوٹا سمجھنے کی سزا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور توبہ کرو۔ توبہ کا سفر۔ آمنہ اس خواب سے جاگ گئی اور اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اللہ نے اسے عذاب دے کر سکھایا ہے کہ انسان کو ہمیشہ ونمر اور دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس نے ترنت توبہ کی اور اس غریب عورت سے معافی مانگی۔ اس کے بعد آمنہ نے اپنی باقی زندگی گھمنڈ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں گزار دی۔ اس نے ہر ضرورت مند کی مدد کی اور اپنے دل کو ونمر بنایا۔ سیکھ۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ چاہے ہم کتنے ہی نیک کیوں نہ بن جائیں، ہمیں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے سامنے ہر انسان برابر ہے۔ اگر ہم دوسروں کی مدد نہیں کریں گے اور اپنے دل میں گھمنڈ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سبق سکھائے گا۔